کا بندہ اعلان کر دو، دنیا کو بتا دو. میں نے سنا تھا، میں نے پڑھا بھی ہے کتابوں میں، کچھ بد مذہب قسم کے مولویوں نے ہم لوگ قبر پجا کہا تھا. قبروں کو پوچھتے ہیں یہ، جی انبیاء اولیاء کو حد سے بڑھاتے ہیں یہ، جی ہاں خدا بنا دیتے ہیں ان کو یہ اپنے الفاظ کے ذریعے. یہ بکواسیں کی ہیں بد مذہبوں نے. کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے. بریلی کے مولانا احمد رضا خان نبیوں ولیوں کو پکارتے رہتے تھے. سنو کان کھول کے دیکھو، بریلی کے مولانا احمد رضا خان کا اعلان صاف کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ کے رسول کو نہ خدا کہا ہے، نہ اللہ کہا ہے، نہ اللہ کا شریک کہا ہے، نہ ساجی کہا، نہ جوڑ کا کہا، نہ برابر کہا، نہ سبی کہا، نہ عدیل کہا، نہ مثیل کہا، نہ سبی کہا، نہ برابر کہا، نہ ہمتا کہا، نہ ہمسر کہا. اگر کہا تو حضور کو بھی خدا کا بندہ کہا. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ تطہیر احمد صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت زندہ آباد. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے خلق کا آقا کہہ کر کے ان کی بھی مڑیاں رگڑ دی جو اپنا جیسا بشر کہہ رہے ہیں. بے شک واہ واہ. گردن مروڑ دی ان کی پکڑ کے، ان کے ارمانوں کو رون دیا اپنے پیروں سے، ان کے منصوبوں کو فیل کر دیا. جی جو اپنا جیسا بشر کہہ رہے تھے. میرے حضور اللہ کے بندے ہیں لیکن میرے جیسے بشر نہیں ہیں. وہ ہمارے آقا مولا ہیں. ہم فقیر ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ہم غلام ہیں، وہ آقاؤں کے آقا ہیں. ہم مغتا ہیں، وہ داتا ہیں. ہم بلکہ یوں کا ہم کچھ نہیں ہیں، وہ سب کچھ ہیں. بلکہ یوں کا ہم ہیں ہی نہیں، وہی وہ ہیں. واہ سبحان اللہ. بے شک ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. جی کیا بات ہے. سبحان اللہ. کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سنی مسلمان کسی نبی و ولیوں میں کسی کی عبادت پوجا پرستش کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے. بے شک. جہاں اللہ والوں سے محبت کا سوال ہے، دو باتیں میں نے کہی تھی، اللہ والوں سے اللہ کی عبادت، اللہ والوں سے محبت. جی تو ایک بات اور سنو، محبت میں حد سے آگے بڑھنا بھی گمراہی ہوتا ہے. بزرگوں کی شان میں توہین کرنا بھی گمراہی ہے. بے شک. اور محبت میں غلو کرنا، حد سے آگے بڑھنا، یہ بھی گمراہی ہے. حدیث شریف میں ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کے جیسی ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہوئے حضور سے پہلے، ان کے جیسی ہے. ایک گروہ ان کی دشمنی میں گمراہ ہوا، ایک گروہ ان کی محبت میں گمراہ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام سمجھے، دشمنی والے تو یہی تھے، یہودی جو اسرائیلی. انہوں نے دشمنی عیسیٰ علیہ السلام کی اختیار کی، بجائے ان پر ایمان لانے کے ان کی ماں پر زنا کی تہمت لگائی، تو حضرت مریم پر. عیسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ پھانسی کے پھندے تک لے گئے. قرآن میں یہ سب ذکر ہے. جی بے شک. دشمنی میں، محبت میں ان عیسائیوں میں کچھ گروہ ایسے ہوئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مان لیا. بے شک. عیسیٰ ہی خدا ہے. یہ محبت ہو رہی ہے، غلط محبت. قرآن میں اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. ہے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ کے بیٹے، مریم کے بیٹے عیسیٰ جو ہیں یہی اللہ ہیں. قرآن کہتا ہے یہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا. تو ان کا رد فرماتا ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ.
اے بنی اسرائیل میں خدا نہیں ہوں، عبادت کرو تم اس رب کی جو رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، بے شک اس کو پوجو. جی 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 سمجھا؟ کچھ نے ان میں سے یہ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک مان لیا، اللہ تصدیق کے قائل ہوئے، اور یہ عقیدہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں مطلب 3 لوگ مل کے خدائی چلاتے ہیں، اللہ ایک خدا، ایک یسوع مسیح مریم کے بیٹے، ایک مریم ان کی ماں، ان 3 لوگ مل کے چلاتے ہیں خدائی. یہ بھی کفر ہے، قرآن میں اس کا بھی رد کیا گیا، فرمایا گیا اسی کے آگے ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جی سبحان اللہ. یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 میں کا تیسرا اللہ ہے. جی وہ لوگ بھی کافر ہوئے. اللہ کہتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جی اللہ کا سبحان کوئی اللہ. شریک نہیں ہے، اللہ ہر اعتبار سے بالکل اکیلا معبود ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ محبت نہیں کہا مگر محبت گمراہی بن گئی. جی 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 ہاں؟ قرآن میں اس کا بھی رد کیا گیا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ. اللہ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بیوی سے بھی پاک ہے. بے شک بے شک. وہ صورت مریم میں ہے نا، وہ کیا ہوا سبحانہ اذا قضا امرا فیقول له کن فیکون. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹے والا ہو، اس کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. بے شک سبحان. انہوں نے بیٹا کہا محبت میں، وہ بھی کافر. عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے خدائی میں شریک کہا وہ بھی کافر، جنہوں نے خدا کہا وہ بھی کافر. جی ہم اعلان کرتے ہیں اس اہل سنت کے عظیم جلسے میں جہاں علماء و عوام کی بڑی تعداد موجود ہے کہ ہم نے کسی نبی کو ولی کو معاذ اللہ نہ خدا کہا، نہ خدا کا بیٹا کہا، نہ خدا کا شریک کہا. ہم نے یہ عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ بیٹے سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی مثل و مثال سے پاک ہے، اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے، بالکل اکیلا ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان. کسی کو اس سے کوئی مشابہت نہیں، کسی کو اس سے کوئی مماثلت نہیں، مجانست نہیں، بلکہ سب کا خالق اکیلا ہے، کیونکہ خالق وہی ہے، باقی سب مخلوق ہے. بے شک بے شک بے شک بات. سمجھا؟ انہوں نے فرمایا حضرت علی سے کہ تمہاری محبت میں بھی ایسی ہوگا. جی اور واقعی حضور کی بات تو بات ہے بھائی، جو فرما گئے وہی ہوا. جی جی حضرت علی کو بھی کتابوں میں لکھا، ان کے زمانے میں ایک آدمی خدا کہنے لگا تھا، ایک گروہ تھا ایسا. بے شک حضرت علی کہتے خدا ہے. معاذ اللہ. یہ محبت ہوئی ہے؟ جی کسی بندے کو خدا کہنا یہ محبت ہے؟ جی سمجھا؟ حضرت علی نے اس کو گرفتار کروایا اور پٹوایا، زندہ جلوا دیا اس کو. کچھ لوگ محبت میں اتنے بڑھے کہ انہوں نے حضرت علی کو کہا یہی نبی ہیں، بے اور یہ لکھ دیا کتابوں میں کہ جبرائیل غلطی کر گئے، معاذ اللہ. علی کے پاس وہی آنا تھی، محمد کے پاس لے گئے. حضرت علی سے محبت ہے، اسے محبت کہیں گے؟ کچھ نے حضرت علی کو حضور کے بعد تو مانا مگر دوسرے نبیوں سے افضل مانا. جی یہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. جی جی کچھ لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے حضرت علی کو ان سے پہلے کے جو 3 خلفاء ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، ان تینوں کی برائی کی، حضرت علی کی تعریف کی، کہا یہ تینوں ظالم تھے، غاصب تھے، انہوں نے حق چھین لیا. پہلے خلیفہ حضرت علی ہوتے، ابو بکر ہوئے غلط ہوئے، عمر ہوئے غلط ہوئے، عثمان ہوئے غلط ہوئے، ظالم تھے یہ لوگ، حق سلفی کی انہوں نے. یہ محبت نہیں. حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے ان تینوں پر فضیلت دے گا اسے 80 کروڑوں کی سزا ماروں گا. بے شک خود فرماتے. بے شک
سمجھا؟ ہمارے نزدیک چاروں حق ہیں. ہمارا خطیب جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جی حمید المومنین ابی بکر الصدیق قال الناطق بالصدق والصواب امیر المومنین عمر بن الخطاب وعلی جامع القرآن امیر المومنین عثمان ابن عفان وعلی غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. چاروں کا نام لیتا ہے. پھر کہتا ہے وعلی الامامین الحمامین السیدین الشہیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین. حسین بابا سبحان اللہ. سب کا نام لیتا ہے. جی ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شور ہیں ان چاروں کے. جی بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. واہ واہ سبحان اللہ. اور ان کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. واہ سبحان اللہ. ایک کے نہیں بلکہ چاروں کے. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. واہ سبحان اللہ. خیر سے دن خدا وہ لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے. زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو. اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا. اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا. حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو. واہ سبحان اللہ. واہ واہ. دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی. بڑے شہزادے مولانا حامد رضا خان جن کا یہ کلام ہے. چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان ہمارے پیر و مرشد جن کے بارے میں قاری صاحب فرما رہے تھے میرے تعلق سے. مفتی اعظم ہند سمجھے آپ. یہی محبت تھی کہ مقتے میں دونوں کا نام لینا ہے اپنا ہی نہیں اپنے بھائی کا نام بھی لینا ہے. واہ سبحان. تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا. اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا. حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو. واہ واہ. اب میں اس کو تھوڑا تصرف کر کے یوں پڑھ دیتا ہوں کبھی کبھی. ہاں. اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا. حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے امام دو. واہ واہ سبحان اللہ. واہ. ان کی یہ فاتحہ چیلم آپ کر رہے ہو. ان کا جو شجرہ ہے اردو والا جی جی اس میں بھی چاروں کا ذکر ہے وہ پڑھتے ہیں. آخر میں اشعار ہیں دعائیہ. الہ العالمی بحر جناب رحمت عالم ایمان پر اسلام پر ہم دائمہ قائم. جی جی. محبت کراتا بنت شفیع روض محشر کی. علی شیر خدا کی. حضرت شبیر و شبر کی. واہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی عنایت سے رہے محفوظ ہم سب لوگ شیطان کی شرارت سے. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان. شجرہ عالیہ قادریہ شیریہ بشیریہ شرافتیہ کے اندر یہ شجرے کے آخری دعائی اشعار ہیں. جی جی جی. ایک بار جی چاہ رہا ہے کلمہ شریف کا ذکر کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات اس موڑ پہ آ گئی تھی کہ اللہ والوں سے محبت تبھی کہلائے گی کہ جب محبت حد سے آگے نہ بڑھے. کبھی کبھی محبت بھی گمراہی بن جاتی ہے. حد سے آگے بڑھنا سمجھا. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا جی یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے. یہ علی مشکل کشا کہنا کیسا ہے. جی. انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے. واہ. سوال کیا گیا کس سے بولو. اعلیٰ حضرت. احکام شریعت کتاب ان کی احکام شریعت اس میں ہے یہ. جی. فتح رضویہ میں کہیں نہ کہیں ہوگا نئے ایڈیشنوں میں. احکام شریعت میں ہے. پہلے سوال سن لو.
یا رسول اللہ کہنا کیسا، یا علی مشکل کشا کہنا کیسا، انبیاء اولیاء سے مدد مرادیں مانگنا کیسا؟ سوال سن لیا، جواب سنو اعلیٰ کا. فرماتے جائز ہے جبکہ انہیں خدا کا بندہ جانے. بے شک، واہ واہ واہ. کیا جانے؟ خدا کا بندہ. ان سے مدد مانگے تو کیا جانے؟ انہیں خدا کا بندہ جانے، اور انہیں بارگاہ الہی میں وسیلہ جانے. بے شک بے شک. اچھا یہاں ایک اور بتا دوں آپ کو کہ وسیلے سے ان کے دعا مانگی جائے تب بھی یہ عقیدہ ضروری ہے کہ ان کو اس لائق بنانے والا بھی اللہ ہی ہے کہ ان کے وسیلے دعا مانگی جاتی ہے. بے شک بے شک، واہ. وہ بھی اللہ کا ہی کام ہے. فرماتے ہیں انہیں بارگاہ الہی میں وسیلہ جانے، پھر لکھتے ہیں اور انہیں بِإِذْنِ الہی فالمدبرات امرہ سے جانے. جی جی جی. فالمدبرات امرہ قرآن شریف میں فرشتوں کے لیے آیا جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. کوئی حساب کتاب لکھنے پر ہے، کوئی قبر میں مقرر ہے، کوئی بارش کے لیے ہے، کوئی اسرافیل سور پھینکنے کے لیے، کوئی موت جان نکالنے کے لیے، کوئی وحی لانے کے لیے. فرشتوں کامن ایسی ان کو سمجھے کہ اللہ نے ان کو کام سونپے ہیں جیسے فرشتوں کو. فرماتے ہیں اور بِإِذْنِ الہی انہیں فالمدبرات امرہ سے جانے. اور سنو کیا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں اور یہ اعتماد کرے کہ بے اذن الہی کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. بے شک بے شک. اور ایک حبہ کہتے ہیں دانے کو، ایک حبہ کسی کو نہیں دے سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پلک نہیں مار سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک حرف سن نہیں سکتا. بے شک بے شک، حق ہے. سمجھے؟ یہ ہے ہمارا مذہب اہل سنت اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت. جی جی، واہ. ہم نے انبیاء اولیاء کو مانا ہے، ان کی محبت ہماری اللہ امتیاز ہے، ان سے عقیدت ہمارے لیے دنیا کے اندر آج سنت کی پہچان ہے، ہمارے مسلک کا نشان ہے انبیاء اولیاء کی محبت. بے شک بے شک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے معاذ اللہ خدا کو بھول گئے ہیں. ہم معاذ اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کو بھی مانا. اعلیٰ حضرت نے انبیاء اولیاء سے محبت سکھائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان دلاتے رہتے تھے. ایک بار سنو، المرفوض میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ جی. سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ اعلیٰ حضرت. کیا سوال کیا؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ الملفوظ کتاب ہے ان کی، اس میں ہے. فرماتے ہیں حدیث میں ہے اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آئے. سبحان اللہ. کس کی یاد آئے؟ اللہ کی یاد آئے. سمجھا؟ اور میں اس بات کا اعلان کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اولیاء سے سچی اصلی محبت یہی ہے، حقیقی پوری پکی محبت یہی ہے کہ جب ان سے محبت کرے، ان کا مرید بنے تو اللہ کے ذکر کی لذت اسے حاصل ہونے لگے، نماز کا شوق اسے پیدا ہو جائے. بے شک بے شک. جن لوگوں کو نمازوں کا شوق نہیں پیدا ہوا، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے میں، ذکر و شکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قعود میں جن کو لذت حاصل نہیں ہوتی، ان لوگوں کی درگاہوں کی حاضری، ان کی نیاز و فاتحائیں میں ان کو منع تو ان کو بھی نہیں کروں گا کہ اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا کہ وہ مکمل نہیں ہیں، وہ ادھوری ہیں، وہ ناقص ہیں. وہ مکمل تبھی ہوں گی نیاز فاتحائیں، درگاہوں کی حاضری، جبکہ ان بزرگوں کے ذریعے تو جو خدا کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد کے چکر لگانے میں تو اس کو مزہ آنے لگے، جب خدا کی بارگاہ میں سر جھکے، جب خدا کی بارگاہ میں زمین پہ سر رکھے، دل خوشی سے بھر جائے. بے شک. سمجھا؟ ایسے لوگ کافی ہیں آج کل، ان سے فاتحہ کتنی پڑھوا لو، جی جی جی. کتنا چندہ لے لو نیازوں کے نام پہ. بے شک. سمجھے نہیں یار؟ مزاروں میں کتنی ان سے لے جاؤ، کتنی برسات چھوٹ جائیں گے، اور نماز کو نہیں جا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. حالانکہ میں ان کو منع نہیں کر رہا ہوں، جائیں، چلو وہ بھی جائیں، بے نمازی بھی جائیں،
सब जाओ, कम से कम इतना ही हो जाता कि गए थे तो बेनमाजी थे और लौट कर आए तो नमाजी बन गए, इतना ही हो लेता है। बेशक बेशक बाबा। अबे इतना ही कर लेता है कि मुरीद नहीं हुआ था तो बेनमाजी था, शराबी था, ज्वारी था, सूदखोरा था, सिनेमा देखता था, गाने सुनता था, फिल्में देखता था, बुरे काम करता था, अब मुरीद हुआ तो तौबा कर ली, अल्लाह का नेक बंदा बन, इतना ही कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कुछ तो कर, जी या खाली हाथ में हाथ दे दिया बस, बेशक। नात दलाली फातिहा कर ली, ओट्स कर लिया, मज़ार बना लिया। मना नहीं कर रहा हूँ, मना किसी को नहीं कर रहा हूँ, तो बेनमाजी को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह इनको नमाजी बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इबादत का ज़ौक़ पैदा हो, आमीन ज़िक्र इलाही में लज़्ज़त हासिल हो, आमीन अल्लाह का नाम लेने मज़ा आने लगे, आमीन फजर के टाइम नींद ना आवे, आमीन। नमाज के टाइम रात भर सो ले, सवेरे को नमाज पढ़ ले। जी जी खुदा का नाम हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं जो रात को इशा की नमाज जमात से पढ़ कर सो जाए और सुबह को फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ले, उसकी पूरी रात इबादत में लिखी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। बेशक बेशक। और मोहब्बत का एक मतलब ये भी है, मोहब्बत का मतलब ये भी है कि उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। जी पूरे तौर से अल्लाह वाले नहीं बन सकते तो कुछ तो हो। जी बेशक बेशक। अल्लाह वालों की शान ये थी कि दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, दुनिया से बेरगबत होते थे। आती है आ, जाती है जा। आज दुनियादारी इतनी बढ़ गई कि लौंडिया वालों को लूट रहे हैं शादी में। बेशक। घर भर रहे हैं कहाँ से? शादी के नाम पे भर लो, लूट लो, खूब लूटो। मैंने ये तक सुना है कि नकद पैसे तक ले रहे हैं, नकद पैसे खूब ले रहे हैं। अरे बहुत मामला गड़बड़ है भैया, अल्लाह वालों तो बहुत दूर की बात है ये। हाँ बहुत दूर की बात है। दुनिया क्या है, क्यों इसके लिए किसी को दुख देते हो? एक हदीस सुनो हुजूर की। जी अता हो। फरमाते इन्ना मसलत दुनिया फिल आखिरत कम यजअलु अहदुकुम इस्बाहु फिल यम फलयंजुर बिमा यरजे। दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई समुद्र में उंगली डाले। कम यजअलु अहदुकुम इस्बाहु फिल यम में, क्या डाले? उंगली डाले काय में? समंदर में। फलयंजुर बिमा यरजे, फिर निकाल के देखे जी कि तेरी उंगली में समुद्र में से कितना आ गया। जी जी जी। कितना आ गया? कितना आ जाएगा बोलो? बोलो, डरो मत। आधा पर्दा आ जाएगा? जी नहीं। तिहाई चौथाई? अच्छा कुछ घट जाएगा ये बताओ? नहीं। अच्छा हुजूर के समझाने का जवाब जी सुभान। चीज़ों में जितना गौर करो सुभान अल्लाह। बस यही है दुनिया, आखिरत समुद्र है और दुनिया उसके मुकाबले में बस उसकी इतनी औकात है ये तरी की। जी। और एक बात और सुन लो, मरते टाइम हर एक को ये पता चल जाता है जो हुजूर ने फरमाया। जी जी जी। अभी नहीं पता चल रहा, अभी जो है लाओ, हराम हो हलाल हो, आओ, सूद से आवे, रिश्वत से आवे, लौंडिया वालों को लूट के आवे, आओ आओ भरो भरो। मरते टाइम पता चल जाएगा एक एक को कि दुनिया की औकात उस तरी से बढ़ती। जब जान निकलेगी तब डॉक्टर कहेंगे ले जाओ, हमारे बस का नहीं है ये अब, तो उस वक्त पता चल जाएगा कि दुनिया की औकात उतनी थी कि समुद्र के मुकाबले में तरी की थी। मैं तो चला, ये ज़मीनें क्या हैं, प्लाट क्या हैं, ये बिल्डिंगें क्या हैं, कोठियाँ क्या हैं, सोना क्या है, चांदी क्या है, ये प्रधानी क्या है, चेयरमैनी क्या है, या एमएलए एमपी गिरी क्या है, इस सब की औकात पता चल जाएगी जब डॉक्टर कहेगा ले जाओ, अब हमारे बस का नहीं है। जब पता चल जाएगा दुनिया क्या थी, जो हुजूर ने फरमाया, अंदाजा हो जाएगा, यकीन हो जाएगा इसकी औकात एक तली से बढ़ करके नहीं है। लेकिन जिसको अब
ابھی سے یقین ہو جائے. یقین تو ہے لیکن ابھی سے ایسا عمل کرنے لگے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ تطہیر احمد صاحب قبلہ، علامہ تطہیر احمد صاحب قبلہ، فیضان شاہ شرافت میاں، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. سبحان اللہ. سمجھا؟ میری بات پہ عمل کرو اور یہ لڑکی والوں سے مانگنا ڈیمانڈیں کرنا ختم کرو. سمجھے؟ بہت غلط بات ہے یہ. نہ بلکہ تم فتویٰ لے لو مفتی لوگوں سے. منہ سے مانگ کر کے کوئی چیز لینا حرام ہے، رشوت ہے. بے شک. تم فتویٰ لے لیو. بس میں نے فتوے لکھے ہیں کچھ دن. سمجھے؟